جب مہنگائی پہلے ہی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہو، جب ہر روز ایک نئی قیمت ایک نیا بوجھ لے کر آئے، تب ایک بجٹ کا آنا صرف اعداد و شمار نہیں ہوتا، وہ امید بھی ہو سکتا ہے اور خوف کی ایک نئی لہر بھی۔ پاکستان کا وفاقی بجٹ 2025-26 پیش ہو چکا ہے۔ حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ بجٹ معاشی بہتری، ٹیکس اصلاحات اور ترقی کی راہ پر ایک اہم قدم ہے۔ 18,877 ارب روپے کے بجٹ میں جی ڈی پی گروتھ کا ہدف 4.2% رکھا گیا ہے، جبکہ مہنگائی کا ہدف 7.5% بتایا گیا ہے۔ لیکن عام پاکستانی کے لیے یہ سب کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ شخص جو ہر ماہ کے آخر میں بچوں کی فیس، بجلی کا بل، راشن کی قیمت اور آنے جانے کے کرایوں کے درمیان جکڑا ہوا ہے، اس کے لیے اس بجٹ میں کیا ہے؟ نئے ٹیکسز کا طوفان اس بجٹ کی سب سے بڑی خبر ہے۔ ہر نئی گاڑی، چاہے وہ پیٹرول ہو، ہائبرڈ یا الیکٹرک، اب 18% سیلز ٹیکس کے دائرے میں آ چکی ہے۔ زرعی آمدنی جو پہلے ٹیکس فری تھی، اب اس پر بھی ٹیکس لاگو کیا جا رہا ہے۔ نان فائلرز پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 2.25% کر دی گئی ہے۔ اور سب سے زیادہ برا اثر پڑے گا پیٹرولیم لیوی میں اضافے کا، جو اب 70 روپے فی لیٹر تک پہنچ چکی ہے۔ یہ سب کچھ صرف کاغذ پر نہیں، یہ مہنگائی کو مزید بڑھانے والا ایندھن ہے۔ ہر وہ شخص جو موٹر سائیکل پر دفتر جاتا ہے، ہر وہ خاتون خانہ جو روزانہ سبزی خریدتی ہے، ہر وہ فیملی جو کسی نئی گاڑی کا خواب دیکھ رہی تھی، سب کے خواب مہنگائی کی دھند میں گم ہوتے جا رہے ہیں۔ حکومت نے سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 7% اضافہ کیا ہے۔ یہ ایک اچھی خبر ہو سکتی ہے اگر قیمتیں وہیں رکی رہے جہاں آج ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ بجٹ کے بعد قیمتوں میں اضافے کا خدشہ مزید بڑھ گیا ہے۔ یہ بجٹ بین الاقوامی مالیاتی اداروں، خاص طور پر IMF کی شرائط پر تیار کیا گیا ہے۔ اس میں خسارے کو کم کرنے، ٹیکس نیٹ کو بڑھانے اور مالیاتی نظم و ضبط کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ FBI میں ڈیجیٹل سسٹم، AI پر مبنی آڈٹ اور انوائسنگ جیسے اقدامات لائے جا رہے ہیں۔ مگر سوال وہی ہے جو ہر شہری کے ذہن میں ہے، کیا یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے؟ کیا یہ بجٹ ایک عام آدمی کی زندگی بہتر بنائے گا یا مزید بوجھ ڈالے گا؟ بازاروں میں لوگ پریشان ہیں۔ ایک دکاندار کہتا ہے، اب تو ہر مہینے چیزوں کی قیمت نہیں ہوتی ہے، ہم کیا بیچیں، کیسے گزارا کریں؟ ایک سرکاری ملازم کہتا ہے، تنخواہ بڑی ہے مگر ہر چیز اس سے پہلے ہی دگنی ہو چکی ہے۔ یہ بجٹ ترقی کا وعدہ کرتا ہے، لیکن اس کی گونج صرف دعووں میں ہے، زمینی حقیقت کچھ اور ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس بجٹ کے مختلف پہلوؤں جیسے تعلیم، صحت، دفاع یا روزگار پر بھی الگ تفصیل سے بات کریں تو ہمیں ضرور بتائیے۔ آپ کی رائے ہی اصل آواز ہے۔